آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، رو رہے ہیں یہ محراب و منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، ایک محشر کا عالم تھا برپا، سب کے ہونٹوں پہ تھا ایک نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، کوئی کلثوم کو دے دلاسا، اور تڑپتی ہے غم سے خدیجہ، مولا عباس کرتے ہیں نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں کوحرام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، غم ہے ماتم ہے شور بکا ہے، آسماں بھی لہو رو رہا ہے، اٹھ گیا سر سے زینب کے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، قبر میں فاطمہ بھی ہے مضطر، کر رہی ہے یہ فریاد رو کر، وقت
کیسا یہ زینب پہ آیا، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی۔ سارے الفاظ روتے ہیں مظہر فرش مجلس پہ یہ بات کہہ کر، دیجئے اپنی بیوی کو پرسا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی۔ اور محمد والے محمد صلی اے روزدارو آہو بکا کے یہ روز ہے، سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہے، سلطان سیاہ کی عزا کے یہ روز ہیں، تم سے ودا شیر خدا کے یہ روز ہیں، ابن ملجم حیدر کو مارا، روزداروں قیامت کے دن ہے، روزداروں قیامت کے دن ہے، خاک بے وارثی ہے سروں پر، کالے پرچم لگے ہیں گھروں پر، خاک بے وارثی ہے سروں پر، کالے پرچم لگے ہیں گھروں پر، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزداروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزداروں قیامت کے دن ہے، روزداروں قیامت کے دن ہے، شب یہ 19ویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی، شب یہ 19ویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی، رو رہا ہے
کا ستارہ روزے دارو قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزے دارو قیامت کے دن ہے روزے دارو قیامت کے دن ہے ابن ملجم ستم کیسا ڈھایا قبر میں سیدہ کو رلایا ابن ملجم ستم کیسا ڈھایا قبر میں سیدہ کو رلایا کیسے بچوں کا ہوگا گزارا روزے دارو قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزے دارو قیامت کے دن ہے روزے دارو قیامت کے دن ہے تیغ سر پہ علی کے لگی ہے آج شمع امامت بجھی ہے تیغ سر پہ علی کے لگی ہے آج شمع امامت بجھی ہے دل یتیموں کا ہے پارا پارا روزے دارو قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزے دارو قیامت کے دن ہے روزے دارو قیامت کے دن ہے ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا ایک کو ہے غم اور ٹوٹا ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا ایک کو ہے غم اور ٹوٹا سوگ میں ہے گھر ہے زہرا کا سارا روزے دارو قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزے دارو قیامت کے دن ہے روزے دارو قیامت کے دن ہے گھر میں حیدر کے آہو فغاں ہے عید نزدیک غم کا سما ہے گھر میں حیدر کے آہو فغاں ہے عید نزدیک غم کا سما ہے ایسا رمضان آئے دوبارہ روزے دارو قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزے دارو قیامت کے دن ہے روزے دارو قیامت کے دن ہے کلثوم زینب سے بولی آج بابا نے آنکھیں
نہ کھولی. کلثوم زینب سے بولی آج بابا نے آنکھیں نہ کھولی. میں نے شانہ ہلا کر پکارا روزے داروں قیامت کے دن ہیں. ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزے داروں قیامت کے دن ہیں. روزے داروں قیامت کے دن ہیں. سینہ کو بھی کو ریحانوں میں سم کیوں نہ فرش عزا پہ چلیں ہم. سینہ کو بھی کو ریحانوں میں سم کیوں نہ فرش عزا پہ چلیں ہم. غمزدہ چار سو ہے نظارہ روزے داروں قیامت کے دن ہیں. روزے داروں قیامت کے دن ہیں. ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزے داروں قیامت کے دن ہیں. روزے داروں قیامت کے دن ہیں. رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھائیاں. میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائیاں. رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھائیاں. میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائیاں. میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائیاں. آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے پھر مجھے شام غریبا میں نظر آئیں گے. اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھائیاں. میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائیاں. میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائیاں. جیسے اماں کی رضا میں تھی شفا نانا کی
کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھائیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائیا عائشہ بیر سے زینب نے کہا رو رو کے سونا لگتا ہے امام کے بنا بابا کا سر پہ بابا کے ماں تو سجا دو بھائیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائیا کیسے بتلائے دل غم سے پھٹا جاتا ہے کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھائیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائیا آ رہی ہو گی بقا سے صدا سن کے میری سر پہ بابا کے نہ پڑے جائے نظر ماں کی زخموں ماں کی نگاہوں سے چھپا لو بھائیا رخ سے کفن اور ہٹا دو بھائیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائیا غم میں بابا کے تڑپتا ہے ذرا دیکھو تو دور بیٹھا ہے بھلا دور بیٹھا ہے بلا لو میرے غازی کو پاس
کچھ دیر تو کے بٹھا دو بھائیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائیا خون بابا کی جبی سے وہ گرا تھا جس پہ اپنے بابا کی نشانی میں بنا لوں گی سے میرے بابا کا مسئلہ مجھے لا دو بھائیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائیا رخ سے کفن اور ہٹا دو بھائیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائیا محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد رحم الله من قرأ الفاتحة ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الجنة للموحدين والنار للكافرين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات پاس سورہ الحمد اور ایک
مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جو مظلومین اور شیعان حیدر کبار اس سال ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کی روح کو سارے سلام فرما حضرات بہت سے لوگ مریض ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا ہے شاید اس وقت میں بھی بہت سے لوگ کچھ حاجات کچھ دعائیں لے کر آئے ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ 5 بار ہم مریضوں کی تلاوت کریں تاکہ امام علی علیہ السلام کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفا ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاه اما یجیب المضطر اذا دعاه اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء خدایا اسی شب کا واسطہ اور اسی نام کا واسطہ اسی رمضان المبارک کا واسطہ اسی لیلۃ القدر کا واسطہ عابد بیمار کا واسطہ جو مریض ہیں ان کو شفا عاجل عنایت فرما پالنے والے اسی شب کا واسطہ جو حاجات لے کر آئے ہیں ان کو خالی واپس نہ پلٹا ان کے حاجات کو پورا کرنا پالنے والے تجھے اس شب قدر کا واسطہ جو گودیا اولاد سے خالی ہیں ان گودیوں کو مہربان فرما فلسطین اور غزہ کی حفاظت فرما صلوات علی محمد و علی محمد پر عزیزان محترم برادران ایمانی یہ شب یہ نائٹ یہ رات جس کو لیلۃ القدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یا شہادت امام علی علیہ السلام کی رات ہے یقیناً یہ مہینہ یہ دن یہ ایام یہ سیکنڈ یہ منٹ یہ گھنٹے یہ ساعت ہر انسان کے لیے بہت ہی بافضیلت ہے اور جیسے اس کی راتیں ہیں کسی اور مہینے کی راتیں نہیں جیسے اس کے دن ہیں کسی اور مہینے کے دن نہیں جیسے اس کے گھنٹے ہیں کسی اور گھنٹوں کے دن نہیں گھنٹے نہیں یہی وہ شبیں ہیں یہی وہ مہینہ ہے اس مہینے کی وہی وہ راتیں ہیں کہ جس میں آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں کہ خود قرآن کا اعلان ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر تو کون سی لیلۃ القدر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ والروح وہ کون سی رات ہے عزیزو یہی وہ راتیں ہیں کہ جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں یہاں تک کہ روایات میں آیا ہے کہ خداوند عالم اس مہینے میں باب رحمت کو کھول دیتا ہے اور بندوں کے لیے یہ التجا کرتا ہے کہ آ جاؤ میری بارگاہ میں اور میری بارگاہ میں آنے کے بعد دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا اور ایک بندے مومن کی یہ ضروریات میں سے بھی ہے کہ در در کی ٹھوکریں کھانے کے باوجود اس دروازے پر آ جائے اس لیے کہ استجابت دعا اس دروازے پر پوری ہوتی ہے کبھی کبھی انسان یہ فکر کرتا ہے اور یہ اعتراض کرتا ہے کہ ہم نے دعا کی
رمضانوں میں دعائیں پڑھی، دعا کی، عبادت کی، دعا کی، نمازیں پڑھی، دعا کی، لیکن ہم کو نہیں پتا کہ ہماری دعائیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو عزیزوں، آپ ہر روز کبھی جوشن کبیر کی تلاوت فرماتے ہیں، کبھی مناجات امیر المومنین فرماتے ہیں، کرتے ہیں، کبھی ابو حمزہ سمالی، اور یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جوشن کبیر ایک بار نہیں بلکہ اس جماعت حال میں 3 بار 4 مرتبہ جوشن کبیر کی تلاوت فرما کر آپ ختم کرتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ احساس کیا کہ اس جوشن کبیر کے اندر گفتگو کس سے کی جا رہی ہے، گفتگو کون کر رہا ہے؟ کبھی ہم نے یہ احساس کیا کہ مناجات امیر المومنین کے اندر ہم کس سے گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو کرنے والا کون سا امام اور مولا ہے جو اپنے معبود حقیقی سے گفتگو فرما رہا ہے؟ وہ امام کہ جو دعاؤں کا محتاج نہیں، وہ امام کہ جو مشکلات کا محتاج نہیں۔ اس کو مشکل کشا تو کہا جاتا ہے، بلکہ مشکلیں نہیں آتی ہیں، یہ مشکلوں کو حل تو کرتا ہے۔ یہ وہ امام ہیں کہ اگر اس کے دروازے پر آ جائیں تو مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس کو مشکل کشا کہا جاتا ہے۔ لیکن یہی مشکل کشا ایک لیسن دیتا ہے، ایک درس دیتا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے گفتگو کی جائے، یعنی سلیقہ گفتگو اپنی دعاؤں کے اندر بتلاتا ہے، طریقہ دعا اپنے اندر بتلاتا ہے، اپنی دعاؤں کے اندر بتلاتا ہے۔ وہ لہجہ کیسا ہو، وہ گفتگو کیسی ہو، کس کے سامنے دعا کر رہے ہوں، وہ آداب دعا کیسے ہوں، تاکہ ہماری دعا استجابت قبول ہو جائے۔ اور امام نے اس طریقے کو بتلایا، اس سلیقے کو بتلایا۔ دیکھیے 3 طریقے کی دعائیں ہیں عزیزوں، میرے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں بہت جلدی مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن اپنی منزل کو بیان کرنے کے بعد، اس لیے کہ یہ مہینہ دعاؤں کا ہے، یہ مہینہ عبادت کا ہے، یہ مہینہ راز و نیاز کا ہے، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے، اور اس میں ہر عمل، ہر سانس، ہر نفس جو سانس لے رہے ہیں وہ عبادت ہے۔ روزے کا مطلب یہ نہیں ہے، روزہ ایک عبادت ہے، لیکن روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان صرف کھانا اور پینا چھوڑ دے، نہیں، بلکہ آنکھ کا روزہ ہو، کان کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو، ہاتھ کا روزہ ہو۔ یہ آئمہ نے، یہ اللہ نے ہم کو لیسن دیا ہے، یہ درس دیا ہے۔ کانوں کا روزہ کیسا ہو کہ کانوں سے غیبت نہ سنی جائے، آنکھوں کا روزہ کیسا ہو کہ نامحرموں کو نہ دیکھا جائے، ہاتھ کا روزہ کیسا ہو کہ یتیموں پہ ظلم نہ ہو، فکر کا روزہ کیسا ہو کہ غلط فکر نہ کی جائے، قدم کے روزہ کیسا ہو، یعنی پورا جسم کا روزہ۔ پورے جسم کا روزہ ہو جائے گا جب آپ پورا جسم پاک ہو جائے گا، تو پھر روحانیت آپ کے اندر آتی چلی جائے گی، اور جب روحانیت آتی چلی جائے گی، جتنی روحانیت، جتنی معنویت سے آپ قریب ہوتے چلے جائیں گے، اتنے ہی باب رحمت آپ کے لیے کھلتے چلے جائیں گے، اور جب باب رحمت کھلتے جائیں گے تو آپ کی دعا مقبول ہوتی چلی جائے گی۔ ادھر دعا کریں گے، ادھر قبول ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد بندے مومن جب اس بزم میں آتا ہے، 3 طریقے ہیں دعا کے۔ کبھی انسان یہ فکر کرتا ہے، بزم میں آتا ہے، گھر پہ بیٹھتا ہے، تنہائی میں سوچتا ہے، تنہائی میں دعا کرتا ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جب آپ کا قلب سمیم، جب آپ کا قلب جو ہے ایک موم کی طریقے سے ہو جاتا ہے، ایک رحم دل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہیں کبھی کبھی انسان سے پوچھا جاتا ہے آپ کا روزہ ہے، آپ کا روزہ ہے، کہا مولانا روزہ ہے، گفتگو بعد میں ہوگی، اس لیے کہ اس پر گفتگو اب غیبتیں نہیں ہوں گی۔ اس نے یہ احساس کیا کہ صرف رمضان میں ہی غیبت کرنا صحیح نہیں ہے، اور مہینے میں روزہ نہ ہو تو پھر چاہے ہاتھ سے ظلم کرنا، فکر سے غلط سوچنا، اس جسم سے، اس قدموں سے گناہوں کی طرف لے کر جانا۔ اور امیر المومنین اس ذات کا نام ہے کہ جس نے دعا کا طریقہ بھی بتلایا
اور اگر کسی انسان کے اندر کوئی گناہ کا مرض پیدا ہو جائے تو اس کا علاج بھی بتلایا. ابھی تو امام نے کہا ہر تھرسڈے میں آپ فرماتے ہیں دعائے کمیل کی تلاوت کرتے ہیں. کبھی اس کے الفاظ پر غور کیا؟ وہ امام کہ جو گناہ نہیں بلکہ فکر گناہ تک نہ سوچے، فکر گناہ نہ آئے، وہ امام بارگاہ الہی میں یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے اگر گناہوں میں تم ملوث ہو جاؤ تو مایوس نہ ہونا، آؤ بارگاہ الہی میں اور دعا کرو. اللہ نے تو کہا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ میں دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. آپ میرے سے گفتگو کر، آپ میرے سے باتیں کر، آپ میرے سے اپنے راز و نیاز کی گفتگو کر. کسی اور کے سامنے راز و نیاز کی گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن وہ آپ کا راز فاش ہو سکتا ہے، لیکن اگر میرے سے محو گفتگو ہوگا تو قیامت تک تیرا راز جو ہے وہ فاش نہیں ہوگا. میں ہوں گا اور تو ہوں گا، لیکن آ تو صحیح ایک تنہائی میں بیٹھ کر دعاؤں کے ان جملات کو محو گفتگو تو ہو، اس لیے کہ تو میرا ذکر کرے گا تب میں تیرا ذکر کروں گا. اور اگر تو نے مجھے یاد نہیں کیا تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں یاد کرے. امیر المومنین نے یہی بتلایا اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت الاسم. آپ ابھی استغفار کر کے آ رہے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. عزیزو امیر المومنین نے دعائے کمیل میں اگر گناہ میں ملوث ہو جائے تو اس کا علاج بھی بتلایا، اور وہ علاج کیا ہے؟ استغفار کر لو، توبہ کر لو. جب توبہ کر لو گے تو میں تمہیں مومن بنا دوں گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ امیر المومنین مناجات امیر المومنین کو ذرا توجہ سے پڑھیے عزیزو. ویسے کرنی کون ویسے کرنی جب مناجات امیر المومنین پڑھتے تھے تو تاریخ بتلاتی ہے کہ اتنا روتے تھے کہ آپ غش میں پڑ جاتے تھے. عزیزو دعاؤں کے 3 طریقے ہیں. کبھی انسان دعا مانگتا ہے اور یہ فکر کرتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اور کبھی کبھی دعا جو مانگی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. 3 مرحلے. اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے. ہر وہ مومن بندہ جو دعا کرے اور دعا مانگے اور پاک دل سے دعا مانگے، جو دعا کے آداب ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے دعا مانگے کہ جن کے ذریعے سے کبھی دعا رد ہوتی ہی نہیں، تو پھر کبھی انسان یہ احساس کرتا ہے نہیں اللہ نے کہا ہے تو دعا مانگ، قبول میں کروں گا، اور اگر اس نے وعدہ کیا ہے تو وعدے کو پورا کرے گا. یہ عزیزوں بہت امپورٹنٹ راتیں ہیں. یہ شب قدر کی راتیں ہیں. ابھی دن ہیں، کچھ دن گزر چکے ہیں، لیکن ابھی کچھ دن باقی ہیں. اگر کوئی انسان ان راتوں سے استفادہ نہ کر سکا ہو تو ابھی ٹائم ہے. دن گزرے نہیں ہیں، دن ختم نہیں ہوئے ہیں. عزیزوں آ جائیے، آپ پڑھیے، کبھی ٹرانسلیشن کبھی ترجمہ مناجات امیر المومنین کا. امیر المومنین یہی کہتے ہیں مجھے فخر ہے. امیر المومنین نے کبھی فخر نہیں کیا. مجھے فخر ہے میرے معبود کہ تو جیسا مولا مجھے عطا ہوا. اللہ اکبر، تیرا جیسا مولا مجھے ملا. یہ امیر المومنین کا فخر ہے، لیکن میرے شیعوں یہ ہمارا فخر ہے. امیر المومنین یہ کہتے ہیں کہ مجھے تجھ جیسا خدا ملا، لیکن ہم یہ فخر کرتے ہیں کہ ہمیں تیرے جیسا مولا ملا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ہمیں تیرے جیسا مولا ملا، وہ کہ جو کائنات میں تنہا، وہ کہ جو افلاق میں تنہا، وہ کہ جو کرداروں میں تنہا. ایسا نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی. کبھی حدیث میں روایت میں ہے کہ مومن بندہ دعا کرتا ہے لیکن اس کے گناہ ہوتے ہیں تو ہم اس دعا کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. یعنی اس کے دعا اس کو احساس نہیں ہوتا
لیکن ہم اس کے گناہوں کے کفارہ بنا دیتے ہیں. کبھی مومن بندہ دعا کرتا ہے، ہم دعا کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے اللہ نہ کہہ رہا، ہمیں معلوم ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ دعا اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. اگر بہتر ہوگی تو ہم عطا کرتے ہیں، اور اگر بہتر نہیں ہوگی تو ہم اس کو روک دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دعا نہیں ہے. جیسا کسی انسان نے ایک مثال دوں، دعا کی جوانی میں، بچپنے میں مجھے گالی دے دے، مجھے گالی دے دے، یہاں تک کہ جوانی میں گالی نہ ملی، کچھ عرصے کے بعد دعا قبول ہوئی، ایک بہترین گالی اس کو عطا ہوئی، اس لیے کہ جگہ جگہ شکوہ کر رہا تھا. میں نے خدا سے دعا کی تھی، میرے وسائل تھا، میری مجبوری تھی، مجھے گالی چاہیے تھی، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں یہ دعا مصلحت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے. گالی لینے کے بعد دوسرے دن کو بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس وقت اس مومن بندے کو پتا چلا کہ یہ دعا، یہ گالی میرے مصلحت میں نہیں تھی. تو اللہ جانتا ہے اگر مومن کے حق میں ہوتی ہے تو قبول کر لیتا ہے اور عطا کرتا ہے. اور ایک وہ ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی. تو یہ دعاؤں کی راتیں ہیں، یہ عبادت کی راتیں ہیں، یہ خیرات کی راتیں ہیں، یہ صدقے کی راتیں ہیں، یہ تلاوت قرآن کی راتیں ہیں. اس لیے کہ وہ امیر المومنین جو قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے. وہ اس شب میں، اب میں آ رہا ہوں اپنی منزل کی طرف عزیزو. امیر المومنین کے الفاظ نکلے ہوئے زبان سے، آپ دیکھیے خدا کی قسم، انسان اگر اس امیر المومنین کے جملات پر تھوڑی سی بھی توجہ کرے دعا کے اوپر، یہ دعا وہ ہے کہ جو معبود حقیقی سے قریب کرتی ہے. یہ دعا کے الفاظ وہ ہیں کہ جو انسان کو گناہوں سے روکتے ہیں، جو انسان کی زندگی، جو انسان کی لائف کو بہتر بناتے ہیں. اور اگر ان دعاؤں کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو امیر المومنین کوفہ میں بیٹھ کر مناجات امیر المومنین کی تلاوت نہ فرماتے. اگر ان دعاؤں کا فائدہ نہ ہوتا تو ابو حمزہ صومالی نہ ہوتی، اگر ان دعاؤں کا بینیفٹ نہ ہوتا. لیکن یہ ہمارا ذہن ناقص ہے کہ ہم سمجھتے نہیں کہ دعا کی اہمیت کیا ہے. جب ٹائم ملے، جب وقت ملے، جس جگہ پر وقت ملے، اپنے معبود حقیقی سے دعا کرو، اپنے معبود حقیقی سے باتیں کرو. اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر نہ کوئی ڈاکٹر ہے، اس سے بہتر نہ کوئی آپ کا دوست ہے، اس سے بہتر نہ کوئی آپ کا رازداں ہے. اس لیے کہ امیر المومنین نے یہی فرمایا ہے، یہی فرمایا. کس چیز کی کمی تھی امیر المومنین کے پاس، لیکن اس کے بعد بھی اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں عزیزو ہر روز اسپیشل خصوصاً رمضان میں دعا کر رہے ہیں. عزیزو کبھی دعائے کمیل کی تلاوت فرماتے ہیں اور لوگوں کو نصیحت دیتے ہیں کہ کم سے کم سال میں نہیں، ایک مہینے میں نہیں تو سال کے اندر ایک بار اس کی تلاوت کرو. مناجات امیر المومنین جیسی دعائیں، امیر المومن کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں، ان نکلے ہوئے جملات، ان کے تصدق سے عزیزو کون امیر المومنین؟ امیر المومنین جب دعا فرماتے تھے تو تاریخ بتلاتی ہے کہ اس معبود الہی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے اور اتنا گریہ فرماتے تھے کہ کبھی کبھی آپ پر اشک جاری، غش جاری ہو جاتا تھا. عزیزو ذرا اپنے معبود حقیقی کے سامنے رات کی تنہائی میں گفتگو تو کیجئے. میرے بندے آ تو صحیح، ذرا بیٹھ تو صحیح، میں تیری دعا کو قبول کروں گا. آ میری بارگاہ میں بیٹھ، ایک وقت نکال میرے لیے، مجھ سے باتیں کر، مجھ سے گفتگو کر، مجھ سے اپنا راز و نیاز کر. امیر المومنین نے وہی بتایا. ابو حمزہ حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ میں کوفے میں تھا، جب سے ہی میں کوفے میں تھا. کون
حذیفہ یمانی عزیزو بہترین صحابی اپنے معبود حقیقی سے اپنے راز و نیاز کی گفتگو فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں امیر المومنین داخل ہوئے مسجد میں آئے، کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ حذیفہ یمانی محو گفتگو ہے، اپنے اللہ سے گفتگو فرما رہے ہیں، کچھ اصحاب جمع ہوئے، امیر المومنین نے جمع فرمایا اصحاب کو، اور ایک مرتبہ امیر المومنین نے کہا تم نہیں جانتے یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جب بھی رمضان آتا تھا امیر المومنین یہی فرماتے تھے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں میری شہادت ہوگی، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مجھے قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے۔ ایک مرتبہ حذیفہ یمانی کہتے ہیں میں نے دعاؤں کو چھوڑا اور اب وہ دن آیا عزیزو کہ 17 رمضان تھی کہ میں نے اپنے گھر پہنچا، میں نے اپنی زوجہ سے جا کر بیان کیا۔ امیر المومنین عجیب باتیں کرتے ہیں، عجب و غریب کی باتیں کرتے ہیں، اتنا شجاع امام، اتنا بہادر امام، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، رمضان المبارک میں میری شہادت واقع ہوگی۔ وہ کون ہے کہ جو امیر المومنین کو شہید کرے؟ ایک مرتبہ زوجہ اور شوہر میں محو گفتگو ہوئی، کوفے کا منظر ہے۔ ایک مرتبہ زوجہ نے کہا پھر حذیفہ کیا سوچ رہے ہو، تم کیوں نہیں حفاظت کرنے کے لیے تیار ہوتے؟ عزیزو تاریخ اور روایت کے جملے ہیں کہ حذیفہ یمانی نے ایک مرتبہ لوگوں کو جمع کیا، جوانوں کو جمع کیا، یہاں تک تاریخ نے لکھا کہ 40 جوان حذیفہ یمانی نے جمع کیے، اور جمع کرنے کے بعد علی کے گھر کے دروازے کے باہر رات کے سناٹے میں پہنچے۔ ایک مرتبہ عزیزو جناب امیر المومنین اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر پر ہیں، افطار کر چکے ہیں، رات کا سناٹا ہے کہ ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، تلواروں کے کھنکھناہٹ کی آواز جیسے امیر المومنین نے سنی، ایک مرتبہ دروازے پر آئے، آنے کے بعد میں کیا دیکھا؟ حذیفہ یمانی ہے، اپنے مولا کو سلام کیا، مولا حذیفہ کا سلام قبول کیجئے۔ حذیفہ نے سلام کیا، امیر المومنین نے سلام کو قبول کیا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے فرمایا حذیفہ کیا مقصد ہے، کیسے تشریف لائے ہو اتنے رات کے سناٹے میں؟ مولا آپ ہی نے تو فرمایا ہے، مولا آپ ہی نے تو بیان کیا ہے کہ مجھ کو ان دنوں میں، ان راتوں میں شہید کیا جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ حذیفہ زندہ رہے اور آپ کو شہید کر دیا جائے؟ مولا یہ 40 تلواریں کھڑی ہوئی ہیں آپ کے گھر کا پہرا دینے کے لیے۔ ایک مرتبہ حذیفہ یمانی کی طرف امیر المومنین متوجہ ہو کر فرماتے ہیں عزیزو آپ رونے کے لیے آئے ہیں، آپ گریہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ حاجات لے کر جائیں گے، حاجات مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین وہ مظلوم امام کہ جس کو اپنوں نے نہیں اہل سنت نے بھی لکھا کہ تاریخ کا سب سے شجاع ترین انسان علی ابن ابی طالب ہے، اور تاریخ کا سب سے بڑا مظلوم انسان بھی علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک مرتبہ حذیفہ کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں حذیفہ تم نے پہچان لیا میں کون ہوں؟ حذیفہ سے جیسے ہی اتنا سوال کیا کہ میں کون ہوں تمہارا، میں کیا لگتا ہوں؟ ایک مرتبہ حذیفہ نہ گھبرا گئے کہ امام کیا پوچھنا چاہتے ہیں، سر کو جھکا کر فرمایا مولا آپ میرے امام ہیں۔ ایک مرتبہ حذیفہ کو حکم دیا اگر میں تمہارا امام ہوں تو تمہارا امام تم کو حکم دیتا ہے ان 40 جوانوں کو واپس لے کر گھر چلے جاؤ۔ حذیفہ ان 40 جوانوں کو لے کر سر کو جھکا کر گھر پر تشریف لائے۔ زوجہ صحن خانہ میں ٹہل رہی تھی۔ ایک مرتبہ رات کا سناٹا تھا عزیزو، کچھ دوپہر سے پہلے کا ٹائم تھا جب حذیفہ
صحن خانہ میں پہنچے تو ایک مرتبہ زوجہ گھبرا گئی. حذیفہ کیا ہوا؟ تم مولا کی حفاظت کے لیے گئے تھے، کیوں واپس آ گئے؟ کہا میری زوجہ ذرا صبر کرو، ذرا صبر کرو. حذیفہ نے تلوار کو رکھا، زوجہ کو تسلی دی، بیٹھو بیٹھو. ہاں میں 40 جوانوں کو لے کر گیا تھا، لیکن میری زوجہ، میرے امام نے مجھے حکم دیا ہے کہ گھر واپس چلے جاؤ اور جاؤ اور ان 40 جوانوں کو واپس لے جاؤ. میں ان 40 جوانوں کو واپس لے آیا. ایک مرتبہ حذیفہ یمانی نے کہا اے میری زوجہ گھبراؤ نہیں، تم نہیں جانتی ہو میرا مولا کتنا شجاع ہے، جو خیبر اور حنین اور صفین میں اکیلا لڑا ہو، جو صفین میں اکیلے نے جنگ کی ہو، اس مولا کو کون جو ہے ایسے شہید کر سکتا ہے. زوجہ کو تسلی دی. اتنے میں اب جملہ سنیے گا عزیزو، پوری مرثیہ اور مصیبت کا جملہ ہے. اتنے میں ایک مرتبہ حذیفہ تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئے. تھوڑی سی گنود کی تاری ہوئی. گنود کی میں ایک مرتبہ زوجہ سوئی نہیں تھی. جیسے ہی گنود کی تاری ہوئی، اب جو کوفے میں ایک آواز بلند ہوئی، شور و گل اٹھا. زوجہ نے حذیفہ کو اٹھایا، اے حذیفہ یمانی، ارے اٹھو تو صحیح. اب جو دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ ارے منادیوں کی آوازیں بلند ہیں، الا قتل امیر المومنین. امیر المومنین کو تاریخ بتلاتی ہے حذیفہ دروازے پر گرے، ننگے پیر مسجد کوفہ کی طرف بڑھے. ایک مرتبہ جو آئے تو کیا دیکھا؟ ارے کوفے کی مسجد میں شور ہے. ارے آج ارکان اسلام کو منہدم کر دیا، امیر المومنین کو قتل کر دیا. تاریخ بتلاتی ہے کہ ایک مرتبہ بس اتنا سننا تھا عزیزو، وہی تاریخ تھی. آپ نے مصائب اس سے پہلے سنے. 19ویں کی شب تھی. امیر المومنین گھر سے جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر افطار کرتے ہیں. جناب ام کلثوم سے روایت ہے کہ میں نے اتنا مضطرب کبھی کسی دن اپنے بابا کو نہیں دیکھا. عزیزو تاریخ آپ بھی صاحب اولاد ہے، ذرا سا غور کیجئے گا کہ اگر باپ بیٹی کے سامنے اتنا مضطرب نظر آئے تو اس بیٹی کی کیا کیفیت ہوگی اس عالم میں. ایک مرتبہ ام کلثوم کبھی داہنی جانب جاتی ہیں، کبھی بابا کے قریب میں جاتی ہیں اور ایک جملہ کہتی ہیں، بابا ماجرا کیا ہے؟ میں نے کبھی آپ کو اتنا مضطرب نہیں دیکھا. بابا میں نے کبھی آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا. بابا وجہ کیا ہے؟ اے میری بیٹی، ارے آج ہی وہ رات ہے کہ جو میں اپنے معبود حقیقی سے ملاقات کروں گا. لیجئے ام کلثوم کو خدا حافظ کا تاریخ بتلاتی ہے کہ جیسے ہی علی دروازے کے باہر آئے، ایک مرتبہ کچھ بطخوں نے علی کی عبا کے دامن کو پکڑ لیا. دامن کو کھینچتی تھی، علی واپس دیکھتے تھے، چاروں طرف سے روکتی تھی، فرماتی تھی زبان بے زبانی سے، میرے مولا آج مسجد میں نہ جائیے، مولا آج مسجد میں نہ جائیے، مولا ارے آپ نہ جائیے. عزیزو یہ جانور تھے جو عبا کے دامن کو کھینچ رہے تھے. اے امیر المومنین، ارے یہ بطخیں ہیں، یہ جانور ہیں جو کھینچ رہے ہیں. ایک مرتبہ ام کلثوم نے ہٹانا شروع کیا. فرمایا بیٹی ارے ان کو نہ ہٹاؤ، ارے یہ میری مصیبت پہ گریا ہے. لیکن میں نے ایک تاریخ اور دیکھی. ایک تو امیر المومنین کہ جہاں عبا کے دامن کو بطخوں نے اپنی چونچ میں دبا کر، اپنے منہ میں دبا کر کھینچا اور فرماتی تھی نہ جائیے. لیکن میں نے کربلا میں ایک جوان دیکھا، ارے جو جانا چاہتا ہے، جیسے ہی نکلنا چاہتا ہے، ایک 4 برس کی بچی دامن کو پکڑ لیتی ہے. میرے بھیا مقتل میں نہ جاؤ، جزاکم ربکم خیر الجزا. اپنے امام کو پرسہ دینا ہے. عزیزو آج حسن و حسین یتیم ہو گئے، ان کو پرسہ دینا ہے. آج زینب یتیم ہو گئی، آج
بادشاہوں آپ یتیم ہو گئے، آپ کا مولا، آپ کا آقا، یتیموں کا پرورش کرنے والا، فقیروں کو پالنے والا، بیواؤں کا مددگار، بیٹیوں کا مددگار، بیٹوں کا حوصلہ افزائی کرنے والا۔ لیجیے عزیزوں، تاریخ بتلاتی ہے امیر المومنین مسجد کوفہ میں پہنچے، آپ دیکھیے امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ذات کا نام ہے کہ شہادت سے ایک تاریخ پہلے 19 میں ضربت لگی، 17 تاریخ میں آپ نے روٹیاں پکا کر کوفے کی گلیوں میں یتیم اور بیواؤں کو کھلایا۔ اب جو ایک فقیر کے دروازے پر پہنچے، ایک تاریخ کے مطابق یہ ہے کہ ابن ملجم 17 کو کوفے میں وارد ہوا، کوفے میں آیا اور اس کی کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن ایک فقیر کے یہاں یہ پہنچا اور اس سے کہا بھائی میرے رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اگر ممکن ہو تو مجھے آج کی شب پناہ دو اور کل میں اپنا انتظام کر لوں گا۔ اس نے کہا ارے ہم تو فقیر ہیں، ہم مہمان نوازی کہاں سے کریں گے، لیکن ہاں آ جاؤ، ہمیں ایک روٹی ملتی ہے جو ہمارا آقا دے کر جاتا ہے، آدھی آپ کھانا آدھی میں کھانا۔ لیکن علی کو معلوم تھا جب اس فقیر کے دروازے پر پہنچے تو علی نے اس دن 2 روٹیاں دی۔ فقیر نے کہا مولا ارے یہ 2 روٹیوں کا سبب کیا ہے، آپ تو 1 روٹی دیتے تھے۔ کہا نہیں، تیرے یہاں مہمان بھی ہے، 1 روٹی اس کی ہے، 1 روٹی تیری ہے۔ یہ امام کا کردار ہے۔ عزیزو 19 کی شوائی، امام سجدے میں ہے، بس میں ربط دینا چاہتا ہوں، امام سجدے میں ہے کہ ایک مرتبہ ابن ملجم، تاریخ بتلاتی ہے، ذرا آنسوؤں کو روکیے میری طرف دیکھیے، بہت سونے، ایک عالم نے یہاں ایک جملہ پڑھا ہے، میں آپ کو نقل کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو میدان جنگ میں یا جب کسی پر حملہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ ڈنڈے سے ہو یا تلوار سے ہو، تو جو چیز اوپر سے نیچے کی طرف حملہ کی جاتی ہے اس کا وار کی قوت کم ہوتی ہے، زور کم ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز نیچے سے اوپر کی طرف آ رہی ہو اور اوپر سے حملہ ہو رہا ہو، وہ نیچے سے اوپر کی طرف آ رہی ہو تو اس وار کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ ارے اس عالم نے کہا علی نے جیسے ہی سجدے سے اپنا سر اٹھایا، ادھر سے سر اٹھا، ادھر سے ابن ملجم کی تلوار چلی، جیسے ہی سر پر پڑی علی کا سر سجدے میں دوشگاف تھا۔ علی نے آواز دی فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم جب یہ آواز گونجی، ارے خانے علی میں اور کوفے کی مسجد میں کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ اللہ اللہ، آج مظلوم امام امیر المومنین، آپ کا مالک، آپ کا مولا۔ حدیث و تاریخ بتلاتی ہے حسن اور حسین پہنچے، آواز دی بیٹا نماز تمام کرو۔ تاریخ نے لکھا ہے، روایت نے لکھا ہے کہ امیر المومنین کو جب گھر لے جانا چاہا تو علی سے چلا نہ گیا، حسن نے ایک بغل میں بازو ڈالا، حسین نے دوسری بغل میں، مگر علی کے پیر زمین پر سہارا نہیں دیتے تھے، زمین پر لٹایا۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو دیکھا اور ایک مرتبہ کہا ارے کوئی چٹائی مل جائے، کوئی چادر مل جائے، ذرا اس کو لے آؤ، بابا کو اس کے اوپر لٹا کر لے جائے۔ ارے میں نے تاریخ میں 2 ہی چادریں دیکھی، ایک حسن اور حسین نے، ایک حسین نے کربلا میں مانگی۔ ارے جب حسن کی نشانی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ایک مرتبہ حسین نے ابا کو بچھا دیا، ٹکڑوں کو جمع کیا، گٹری میں باندھا، خیام کی طرح
کوفہ ہے ایک چادر لائی گئی، حسن و حسین نے پکڑا۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین سمجھا رہے ہیں میرے لال حسن گریہ نہ کرو، میرے لال حسین گریہ نہ کرو، ارے سب کے باپ جاتے ہیں، اللہ آپ کے باپ کو سلامت رکھے اور جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ جانتے ہیں بیٹی اور باپ کی محبت کو، آپ جانتے ہیں بیٹے اور باپ کی محبت کو۔ آپ غریب الوطن ہیں عزیزو، آپ کے وطن یہاں نہیں ہے، آپ کے بھائی دور ہیں، آپ کے ماں باپ دور ہیں، لیکن اگر بیٹے کو یا بیٹی کو ذرا سی کوئی اذیت ہو جائے، ارے بیٹیاں تڑپ جاتی ہے، بابا خیریت تو ہے۔ عزیزو جب یہ آواز ارے خانہ علی میں پہنچی، تاریخ بتلاتی ہے زینب و کلثوم دروازے پر آ گئی، اے حسن اے حسین جزاکم ربکم جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم امام علی علیہ السلام کے۔ عزیزو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ذرا سا صبر کیجئے اور جب آنسو آئے تو دعا ضرور کیجئے گا، اس لیے کہ یہ ٹائم استجابت دعا کا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے مشکل کشا کے صدقے میں آپ اپنی حاجت مانگیے گا۔ لیجئے ایک مرتبہ علی کو خانہ خدا میں خانہ علی میں لے کر آئے، کہا حسن خاموش ہو جاؤ میرے لال، رویا نہیں کرتے، کس طریقے سے علی دلاسا دے رہے ہیں۔ حسین بیٹا رونے کا سبب کیا ہے؟ بیٹا سب کے باپ اس دنیا سے جاتے ہیں، بیٹا رویا نہیں کرتے، لیکن تاریخ نے اتنا لکھا مسجد کوفہ سے علی نے اپنے دروازے تک حسن کو سمجھایا، حسین کو سمجھایا، عباس کو سمجھایا، میرے لال رویا نہیں کرتے، بہادر ہو میرے لال صبر کرو۔ لیکن اب جو تاریخ بتلاتی ہے علی کو سین خانہ میں لایا گیا اور اب جو زینب کو دیکھا تو علی نے باہیں اٹھائی زینب کے گلے میں ڈالی، علی نے گریہ کیا، زینب لپٹ گئی، اے بابا اے بابا۔ اللہ 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 اپنی آوازوں کو سلامت رکھے۔ اللہ اللہ کیا مصیبت آ گئی، واہ مصیبت ایک مرتبہ زینب کو حسین نے جدا کیا۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ دروازے کے باہر اصحاب کا مجمع تھا، علی نے فرمایا میرے لال حسن عزیزہ مجھے اجازت دے کہ میں شہادت امیر المومنین پڑھ سکوں، پتہ نہیں اگلے برس کون زندہ رہے کون نہ رہے۔ مولا ان لمحوں کو، اس رات کو، مولا ان ساتھ کو ہماری شفاعت کا باعث بنانا۔ مولا یقین ہے آپ قبر میں آئیں گے، مولا ان آنسوؤں کو نجات کا ذریعہ بنا دینا۔ ایک مرتبہ کا میرے لال حسن ان اصحاب سے میرا سلام کہہ دو اور ان سے کہہ دو اپنے اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ کسی نے پوچھا مولا ارے اصحاب کا مجمع ہے، چاہنے والے ہیں، آپ پر مصیبت کا وقت ہے، مولا ان کو واپس کیوں بھیج رہے ہو؟ مولا نے کہا ارے تمہیں نہیں پتا گھر کے اندر میری بیٹی زینب ہے، میری بیٹی ام کلثوم ہے، اگر بیٹیاں روئیں گی تو آوازیں اصحاب کے کانوں میں پہنچیں گی۔ اے علی تم کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ زینب کی آواز تمہارے اصحاب کے کانوں میں پہنچے۔ اے مولا ذرا 61 ہجری میں آ جائیے، یہی کوفہ ہے، یہی سکینہ ہے، یہی زینب ہے، یہی ام کلثوم ہے۔ منادی ندا دیتا ہے حاضہی زینب، حاضہی ام کلثوم۔ مولا زین خانہ میں رکھا
کی شب آئی، امام نے طبیب کو بلایا، طبیب نے کہا اب زیادہ وقت نہیں ہے، وصیتیں جو کرنی ہو وہ وصیتیں انجام دے دو۔ علی نے ایک مرتبہ 3 دن تک اب آخری وصیتیں کرنی شروع کری۔ اب آخری وصیتیں حسن کو بلایا، بیٹا یتیموں سے باخبر، قرآن کی حفاظت کرنا، سنت نبی پر عمل کرنا، بیٹا غریبوں کی مدد کرنا۔ وہ علی جو جاتے جاتے یتیموں کا خیال، جو جاتے جاتے بیواؤں کا خیال، جو جاتے جاتے فقیروں کا خیال، میرا لال، میرے لال، دیکھو حسن حسین کی حفاظت کرنا، حسین کی حفاظت کرنا۔ بلکہ ایک عالم نے اپنی مصیبت میں یہ فرمایا، ارے حسن کو بلایا، ادھر حسین کو بلایا، حسین کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، حسن کے ہاتھ میں دیا۔ عزیزو، ارے اب جو اتنا کیا علی نے، ایک مرتبہ ایک بی بی کے چیخنے کی آواز آئی۔ امیر المومنین نے کہا اے زینب یہ بی بی کون ہے؟ کہا ارے یہ ماں ام البنین ہے۔ ایک مرتبہ کا ام البنین، رونے کا سبب کیا ہے؟ مولا حسین کا ہاتھ، حسن کے ہاتھ، حسین کو سپرد کیا، زینب کو حسین کے سپرد کیا۔ مولا کیا